لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے ذہنوں میں ایک چیز ڈال لیجئے کہ بیماری سے کبھی بھی خوف مت کیجئے. بیماری سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک، اپنے آپ کو پاک و طہارت کے ساتھ رکھیے. دوسرا، احتیاط کیجیے. یہ دونوں چیزیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو یقین جانیے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو یہ دل میں یقین کر لیجئے کہ اپنے رب کو آپ اسی حالت میں واپس چاہیے، کیونکہ ہماری جان ہمارے رب کی امانت ہے. میں ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہوں، اپنے سارے کام کرتی ہوں، اپنے آپ کی پوری حفاظت کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مجھے یہ ہو جاتا ہے تو مجھے یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے اس حالت میں ہی چاہتا ہے. تو اپنے آپ کا خیال رکھیے اور پریشان مت ہوئیے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے بس احتیاط کیجیے. یہی ہمارے مجتہد کہہ رہے ہیں، یہی ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، اور یہی اس وقت فرش عزا پر آ کر ہماری بیوی بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی. ڈرنے سے بیماری دور نہیں چلی جاتی ہے یا قریب نہیں آ جاتی ہے، بلکہ ڈر سے انسان کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب ہمیں شوق لگتا ہے تو ہم کمزور فیل کرتے ہیں، اور یہ بیماری کمزوروں کو لگتی ہے جو کسی بھی کمزوری میں مبتلا ہیں، چاہے ذہنی کمزوری ہو چاہے جسمانی کمزوری ہو. تو اپنے آپ کو ہر طرح سے مضبوط رکھیے، اپنے امیون سسٹم کو مضبوط رکھیے. اپنے آپ کو جو آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں اچھی غذاؤں کا استعمال کیجیے. ہر روز اپنے گھر میں آپ اور آپ کے بچے انجیر کا استعمال کیجیے، والنٹ کا استعمال کیجیے، کیوی کا استعمال کیجیے، کوکمبر کا استعمال کیجیے، کیرٹ کا استعمال کیجیے، اور گاؤں کی روٹی کھانا شروع کر دیجیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنے دن میں ایک بار استعمال کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس بیماری سے لڑنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا کر دے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے اور خوف خدا کو رکھتے ہوئے بس اپنی فرش عزا پر آ کر عزاداری کیجیے، ایک دوسرے سے ڈسٹینس مینٹین کیجیے. انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری کچھ بھی نہیں کہہ پائے گی. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارا موضوع ہے اقرا. ہم ہر روز اس کے اوپر کچھ جملے پیش کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پڑھو، سیکھو، ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو، کیونکہ علم دولت سے بہتر ہے. کل ہم نے امیر المومنین کی ایک حدیث کو بیان کیا تھا کہ مولا کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دولت افضل ہے یا علم، تو مولا نے کہا علم افضل ہے. پھر اس کی وجہ بھی مولا نے بیان کی
کہ دولت مند سکون کی نیند نہیں سو سکتا. دولت مند کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے. جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن علم جس کے پاس ہوتا ہے، علم جب بٹنے لگتا ہے تو کم نہیں ہوتا، زیادہ ہو جاتا ہے. آج ابھی جو میں نے آپ کو چیز کہی، آپ جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں گے تو یہ بات پھیلتی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ہر روز مولا کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کریں گے تو ہماری عقل میں صحیح اور غلط کی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی. جب ہم علم حاصل کریں گے تو عقل ہماری اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علم سے اپنے آپ کے اپنے دل کو منور کرتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں عقل مند کہلاتے ہیں. اقرا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ علم حاصل کرو، ہر روز علم حاصل کرو. کہا کیوں علم حاصل کریں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے عقل کے نور کے پردے کھل جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہو تو اس کی عبادت میں تمہیں لطف محسوس ہوتا ہے اور تم اپنی زندگی میں عبادت کر کے پروردگار کے سامنے فخر عبادت تک پہنچ جاتے ہو. میں نے آپ کے سامنے فخر عبادت کو بھی پیش کیا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ کیسی عبادت ہم کریں تاکہ عبادت کی فخر تک پہنچ سکیں. اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ جب انسان فخر عبادت تک پہنچ جاتا ہے تو کس طرح اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، کس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. اور اس کے ضمن میں اس کے حوالے سے میں نے حضرت بہلول کا قصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. آج وہیں سے اپنی بات کو جاری کرتے ہیں. پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب تم توبہ و استغفار کر لو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر میرے پاس میرے دربار میں دعا مانگنے کے لیے آؤ. یعنی جب انسان فخر عبادت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنی کسی بھی عبادت کو جان کر اس پر غرور نہیں کرتا. میں یہاں بیٹھ کر مجلس پڑھوں اور جب باہر نکلوں تو فخر محسوس کروں کہ واہ کیا میں نے مجلس پڑھی تھی، لوگوں نے واہ واہ کیا ہے، میں تو بہت اچھی ذاکرہ ہوں. تو پروردگار عالم کہے گا مجھے تیری ایک بھی مجلس قبول نہیں، کیونکہ تو میری دی ہوئی نعمت سے فخر کر رہی ہے. خدا کو کسی بھی چیز میں غرور اور فخر پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ استغفار کرو اپنے گناہوں کی. کس طرح؟ سجدے کی حالت میں. جب سجدے میں جاؤ تو اپنے رب سے معافی مانگو، گڑ گڑا کر معافی مانگو. کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جب تمہاری معافیاں ہو جائیں گی، تمہارے گناہوں کا استغفار ہو جائے گا، تم اپنے گناہوں کو پہچان لو گے، تب تم اپنے رب کے سامنے ہاتھ بلند کرو گے تو پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے. ویسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے مانگنا بہت بری بات ہے. بڑے بڑے مجتہد عالم کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مانگا اس سے جاتا ہے جسے ہماری حاجات کا پتہ نہ ہو، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری حاجات کو نہ جانتا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ کے سامنے بدتمیزی کرنے کے برابر ہے. لیکن پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دو الگ الگ بات ہو گئی. تو پھر علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا پاتے، دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے لوگوں، میں نے تمہیں جو خلق کیا ہے اس لیے خلق کیا ہے کہ ہر لمحے تم مجھ سے دعا مانگتے ہو.
دعا مانگنے کے کچھ اصول ہیں. کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام لقمہ کھا لیتا ہے. کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے. کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. اور کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو بدعت کرتا ہے. خدا کے ساتھ شریک کرنا، بدعت کرنا گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ کس طرح سے کرتا ہے انسان؟ میں یہاں ممبر سے بیٹھ کر کوئی ایک ایسی بات کر دوں اور اس بات پر آپ سب عمل کرنے لگ جائیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو میں نے شریعت میں بدعت کر دی. اور اب میری اس بدعت کی وجہ سے آپ لوگ اس کو ماننے لگیں گے. تو جتنے لوگ اس بات کو ماننے لگیں گے وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ میرے سر کے اوپر آ رہا ہے. تو پروردگار عالم کیسے میری دعاؤں کو سنے گا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے زمانے میں ایک شخص نے مولا علی سے آ کر کہا کہ میں روزی کے لیے نکلتا ہوں لیکن مجھے روزی نہیں ملتی ہے. جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے بھگا دیتے ہیں، کوئی مجھے کام نہیں دیتا ہے. مولا نے کہا اپنے گناہوں کی استغفار کر. برا سا منہ بنا کر چلا گیا. کہا یہ کیسا وظیفہ دیا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اب ایک جگہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ میں نے حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کی، نہیں ملی. میں نے حرام طریقے سے بھی روزی کمانے کی کوشش کی، مجھے وہ بھی نہیں ملی. کہا اب کیا کروں؟ دنیا میں دو ہی طریقے ہیں روزی کمانے کے، ایک حلال طریقہ ہے، ایک حرام طریقہ ہے. دونوں سے مایوس ہو گیا، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. دیکھا ایک شخص سامنے آ رہا ہے اور آ کر اس کے پاس کہنے لگا بڑے پریشان لگتے ہو. تو کہا ہاں بہت پریشان ہوں، رزق کی فراوانی نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے. حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں ملا. حرام سے کی، وہ بھی نہیں ملا. تو وہ جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، لیکن تم اس راستے میں جو بھی کماؤ گے آدھا مجھے دو گے، آدھا تم رکھو گے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے. اب انسان جب پریشان ہوتا ہے نا، یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور کہیں بھی اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اس کی حاجت کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو کہیں سے بھی کوئی راستہ ملتا ہے تو وہ اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت پریشان تھا، جنگل میں آ کر بیٹھ گیا تھا. اب ایک امید کی کرن نظر آئی تو اس نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا تم اپنا دین جا کر اناؤنس کر دو، تم کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارا دین ہے، لوگ تمہیں چاہنے لگیں گے، ماننے لگیں گے. اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے. اس نے اپنا ایک سادھو والا ڈریس پہنا، اپنا ایک دھار کیا اور دھار کرنے کے بعد شہر کے اندر چلا گیا. وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں نے اتنے سالوں تک عبادت کی ہے، میں ایک بہت بڑا عالم ہوں، یہ میرا دین ہے، تم لوگ اس دین کے اوپر آ جاؤ. اور جو اس کی سمجھ میں آتا تھا صحیح اور غلط لوگوں کو تبلیغ کرنے لگا. لوگ اس کے دین پر چلنے لگے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کے دین کو قبول کر لیا. اب ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھا تھا. انسان کا ضمیر کبھی نہیں مرتا ہے. جب تنہائی میں بیٹھا تھا تو ایک دفعہ اس نے سوچا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ بالکل غلط ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، میں شرک کر رہا ہوں. اس نے کیا کیا کہ باہر نکلا، لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ یہ جو میں نے دین تمہیں سکھایا ہے ایسا کوئی دین موجود ہی نہیں ہے. پروردگار عالم نے ایسے دین کی خلقت ہی نہیں کی ہے، یہ جھوٹا دین ہے. لیکن لوگ اس جھوٹے دین کے اوپر اتنے پکے ہو گئے تھے، اتنا ان کے دل میں اتر گیا تھا کہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے جو ہمیں دین دیا تھا وہ سچا ہے. کیا کیا اس شخص نے؟ لوگوں کے دلوں میں بدعت ڈال دی. ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے وائس سے، اپنے عمل سے لوگوں کے بیچ میں نفرت کروا دیتے ہیں، لوگوں کی محبتوں کو دور کر دیتے ہیں.
ان کے بیچ میں ایسی نا اتفاقی کروا دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اللہ کے نزدیک ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے قریب کر رہا ہے اور انسان کے دور کر رہا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ایسی کسی بھی بدعت کو شامل نہیں کرنا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگا، گریہ کرنے لگا، بہت رونے لگا. تو اللہ کی طرف سے ایک ندا سنائی دی کہ اے شخص، جب تک اس سرزمین کے اوپر ایک بھی تیرے دین پر ماننے والا موجود ہے، میں تیرے استغفار کو قبول نہیں کروں گا. اس نے کہا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو رب نے کہا ایسے لوگوں کی میں کبھی مغفرت نہیں کروں گا. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اگزامپل، میرے پاس کوئی آئے اور آ کر کہے کہ مجھے فلانی تکلیف ہے، تو میرا فرض کیا بنتا ہے کہ میں اسے اللہ کی طرف بھیجوں یا میں اسے یہ کہوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں؟ میں تو خود انسان ہوں، اللہ کی بندی ہوں. جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں اس طرح میں بھی عبادت کرتی ہوں. تو اللہ کے ساتھ اگر میں اپنے آپ کو برابر میں کھڑا کر لوں اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کی مشکلات کو، میں آپ کی تکلیف کو، میں آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر سکتی ہوں اور میں آپ کو اپنا محتاج بنا لوں، یعنی میں آپ کے بیچ میں بدعت کو پیدا کر رہی ہوں. ایک عالم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بھیجے، نہ کہ اپنا غلام بنا لے. جو عالم اپنے آپ کا غلام بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عالم کی نہ تو بخشش کرے گا اور نہ ہی اس کو دنیا میں کبھی بھی اونچا مقام ملے گا. آخرت تو ہے ہی نہیں. تو خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ جو تم کو دنیا میں رہنے کے اصول بتائے ہیں، فخر عبادت، استغفار، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کے بعد ہے دعا کا مرحلہ. لیکن دعا کب قبول ہوگی؟ جب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استغفار اس طرح سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں صاف صاف نظر آنا شروع ہو جائیں. کہا کیسے؟ کہا پرانے زمانے میں، اسلام سے پہلے کے زمانے میں رسول خدا صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک قافلہ سمندر میں جا رہا تھا، طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا، بہت سارے لوگ مر گئے، کچھ لوگ کہیں اور دور نکل گئے. ایک عورت بچ گئی. اس نے ایک لکڑی کے تختے سے اپنے آپ کو سہارا دے کر کنارے تک پہنچا دیا. اس کے بعد جب وہ کنارے پہنچی تو وہاں پر ایک فاسق شخص موجود تھا جو خود کو دیندار تو کہتا تھا لیکن شیطان کی پوجا کرتا تھا. اس نے جب عورت کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کی. وہ عورت چلائی، روئی، گڑ گڑائی اور تڑپنے لگی تو وہ شخص حیران ہو گیا. اس نے یہ کہا کہ تم اتنا کیوں تڑپ رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے اپنے رب کا ہمیشہ خوف رہتا ہے، میں اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتی رہتی ہوں. تب وہ شخص پیچھے ہٹ گیا. اللہ کو جب کسی کو توفیق دینی ہوتی ہے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. جیسے حضرت حر توفیق الہی کی وجہ سے حسین کے لشکر میں آئے تھے. جب ہم میں سے بھی کسی کو اللہ نے توفیق دینی ہوگی تو ایک لمحہ، ایک مجلس، ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. کیا ہوا؟ وہ عورت کے اس جملے سے خوف میں آ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں تو اتنا فاسق ہوں، میں اتنا گنہگار ہوں اور میں ایک اور گناہ کرنے چلا تھا اپنے رب کے سامنے. شرمندہ ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا. بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچا جہاں پر ایک راہب عیسائی جا رہا تھا. اس عیسائی کے پاس گیا، کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں، تمہارے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟
تو اس عیسائی راہب نے کہا میں بھی بہت پیاسا ہوں، پانی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو کہا کیا کریں؟ کہا مل کر دونوں دعا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں دعا نہیں کر سکتا. تو کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا. اب اس راہب نے، عیسائی نے دعا کرنا شروع کر دی. وہ دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرے مالک، ہمارے اوپر ایک بادل کا سایہ ڈال دے تاکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ کم ہو جائے. عیسائی راہب یعنی عیسائیوں کا پریسٹ دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا. اب وہ تھک گیا. اس نے کہا اب تم ایک دعا کر کے دیکھ لو، شاید خدا تمہاری دعا کو قبول کر لے اور اس شدت کی گرمی سے ہمیں نجات مل جائے. وہ جو گنہگار شخص تھا اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے میرے پالنے والے، اے میرے خدا، تو بڑا رحمان و رحیم ہے. میں نے دل سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی تھی، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے سر کے اوپر بھیج دے. دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ واقعی ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اور راہب کے سر پر نہیں، جہاں جہاں یہ فاسق شخص چلتا جاتا تھا یہ بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرتا جاتا. رسول خدا نے کہا کہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے دل سے، اپنے قلب سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اس لیے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اب ہم میں سے جس کی بھی یہ شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو صبح سے شام تک آپ اپنے روٹین کو چیک کرو. رات کو سونے سے پہلے لکھو کہ صبح آنکھ کھلتے ہی کیا کیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد کیا کیا تھا، دوپہر میں کیا کیا تھا. پتا چل جائے گا کہ کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنا حرام کیا تھا، کب کب کس کا دل دکھایا تھا. ان تمام چیزوں کا محاسبہ رات کو کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. پروردگار عالم استغفار کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اور دیکھیے گا آپ کی دعائیں جنت کے عرش کو جا کر ہلائیں گی. ہر دعا پروردگار عالم آپ کی قبول کر لے گا. بر محمد والے محمد صلوات. آج میں نے اپنا یہ موضوع، جو ایک اسپیشل موضوع میں نے تیار کیا تھا، آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر ان تمام مجلسوں کو آپ واپس سے ریکال کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ فخر عبادت پر بھی پہنچ جائیں گے، اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے، اپنی خلقت کا مقصد بھی سمجھ جائیں گے. کل سے میں اس مجلس کا دوسرا پہلو شروع کروں گی کہ نماز کو کتنی دلچسپی اور کس حالت میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور میں یہ نماز قبول ہو جائے. نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن قبول کسی کسی کی نماز ہوتی ہے. زیارتوں پہ ہم سب جاتے ہیں، لیکن کسی کی زیارت قبول ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی زیارت کا ایک واقعہ سناتی ہوں. میں 2009 میں شام گئی تھی، ایک ہی بار گئی تھی. جب میں شام پہنچی تو ہمارے جو قافلے کا امیر تھا، جو ہمیں لے کر جا رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ ہوٹل میں چلے جائیں. میں، میرے ہسبینڈ، قافلے کے لوگ اور میرا چھوٹا بیٹا ہم چلے گئے. پر میرا دل نہیں مانا کہ میں شام پہنچ گئی ہوں اور بی بی زینب کے روزے کی زیارت نہ کروں. میں جب وہاں پہنچی تو اس زمانے میں زیارت پر جانے والے لوگوں کو ٹائم دیا جاتا تھا، ایک وقت پہ آ کر ذریعوں کو بند کر دیا جاتا تھا. میں جب وہاں پہنچی تو مجھے تھوڑی عربی اور فارسی آتی ہے، تو میں نے ان سے عربی میں بات کی. انہیں ایسا محسوس ہوا کہ میں وہیں کی رہائشی ہوں، وہیں پر رہتی ہوں. تب انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زری کے باہر تک جانے کی اجازت دیتے ہیں، اندر کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے. میں نے خود دیکھا کہ دروازہ بند تھا. جب میں گئی اور جا کر میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی صحن میں، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ تالا خود بخود کھل گیا. تالا کھلا، بی بی کہہ رہی تھی کہ آؤ میری زیارت کر لو.
میں نے دیکھا تالا کھلا، وہ گر گیا اور ہلکا سا دروازہ کھل گیا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے اندر گئی اور جب میں گئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی رو رہا تھا، کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بھی گریا کیا، خوب روئی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کہا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے یہ بھی دعا کی کہ مجھے زیارت کرا دیں، لیکن وہ زیارت ہی تو تھی، وہ ان کا بلاوا ہی تو تھا کہ بند تالے کو انہوں نے کھول دیا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ زینب پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ میں اندر چلی گئی اور وہ دروازہ کھل گیا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو باہر دربان کھڑا ہوا تھا نہ اس نے مجھے وہاں جاتے ہوئے دیکھا نہ آتے ہوئے دیکھا، وہ اسی طرح سے کھڑا تھا اور میں زیارت کر کے آ گئی۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر قلب صاف ہوگا، اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو 2 رکعت نماز بھی اللہ آپ کی قبول کر لے گا، اور اگر دل میں میل ہے، کینہ و حسد ہے، کسی کے لیے برائی ہے، تو پروردگار عالم آپ کی ہزاروں سال کی عبادت بھی آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے، ہمیں شیطان کی عبادت کرنی ہے یا رحمان کی عبادت کرنی ہے۔ اپنی عبادتوں کو خالص کیجیے۔ کل میں آپ کو سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ 6 کا دن آ گیا ہے، 7 کی شب آنے والی ہے۔ ہمیشہ جب محرم الحرام میں 6 تاریخ آتی ہے تو ایک پامال لاشے کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ذرا مل کر کربلا چلتے ہیں، وہاں پر بہت سی بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ اس میں سے ایک بیوی ہے جو حسن کی بیوہ ہے، وہ بھی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے اور اس بات پر آمادہ کر رہی ہیں کہ حسین کے اوپر اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ حسین کون ہے؟ وقت کے امام ہیں۔ حسین کربلا میں ہے، زینب ایک خیمے میں تڑپ رہی ہے، ام کلثوم ایک خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رقیہ الگ تڑپ رہی ہیں، لیلا الگ تڑپ رہی ہیں۔ ابھی امام حسین علی اکبر کا لاشا لے کر ہی آئے ہیں کہ جناب قاسم کو ماں تیار کر رہی ہے۔ یہ کیسی مائیں ہیں؟ آج ہم جناب قاسم کی ماں کو پرسا پیش کریں گے، امام حسین کو پرسا پیش کریں گے، امام زمانہ کو پرسا پیش کریں گے۔ یہ ایام عزا کے سخت دن ہیں، 4 مصائب پڑھتے ہوئے میرا دل کانپ جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت قاسم کے مصائب ہیں۔ یہ ایسے مصائب ہیں کہ اگر آپ سن لیں اور واقعی دل سے سن لیں تو ہر رات اس پر گریہ کرتے رہیں گے۔ جناب قاسم امام حسین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے آپ پر شہید ہونے کی اجازت دیجیے، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ پتہ ہے حسین کیا کہتے ہیں؟ سید الشہداء کیا کہتے ہیں؟ نہیں قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے حسن کی شبیہ ہو۔ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں حسن کو دیکھوں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تمہاری ماں بیوہ ہے، تم اپنی ماں کے سہارے ہو، میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم بہت گریہ کرتے ہیں، بہت منانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حسین نہیں مانتے ہیں۔ اب حضرت قاسم مایوس ہو کر خیمے کے باہر آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، خیمے کے باہر گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات کہوں،
کہ اگر یہاں پر کوئی بیوہ موجود ہے، اس کے پاس اولاد ہے، باپ جس کا نہیں ہوتا ہے نا، تو ماں اپنے بچے کو زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس خیمے کے باہر بیٹھ کر قاسم رو رہے تھے، اندر زینب بھی موجود تھی اور قاسم کی ماں بھی موجود تھی۔ قاسم کی آواز سنی ماں نے، زینب سے کہنے لگی، اے زینب، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا یتیم رو رہا ہے، مجھے اس کی آواز آ رہی ہے۔ رہا نہ گیا، تڑپ کر خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا قاسم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، سر کو گھٹنوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور گریا کر رہے ہیں۔ ماں نے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا، قاسم تم کیوں گریا کر رہے ہو؟ قاسم نے کہا، ماں مجھے چچا جان شہید ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ماں نے کہا، جا کر حسین سے اجازت مانگو، میں تمہیں یہاں اسی لیے لائی تھی، تمہارے باپ کی وصیت تھی کہ جب حسین بہت تکلیف میں ہو، جب حسین بہت پیاسا ہو، جب حسین بہت مظلوم ہو، جب حسین بہت کرب میں ہو، تو حسین کے اوپر ضرور اپنی شہادت دینا۔ کہا، اماں اس کے علاوہ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ تب ماں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہا، تمہارے دائیں بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے، اسے کھولو، ضرور اس میں تمہاری تکلیف کی نجات کا رستہ ہوگا۔ اب جناب قاسم نے تعویذ کو اتارا، تعویذ کو کھولا، اس میں ایک تحریر لکھی تھی، اے قاسم، کربلا کے میدان میں میرا بھائی جب تن تنہا ہو تو اس کے ساتھ شہید ہو جانا، اس کے نام پر شہید ہو جانا۔ قاسم جو اب تک گریا کر رہے تھے ایک دم مسکرانے لگے، کہا ماں سے کہ مجھے راستہ مل گیا ہے، اپنے آنسوؤں کو ہاتھوں سے پوچھا، حسین کے خیمے میں گئے، اجرکم اللہ، حسین اس طرح سے چل رہے تھے جیسے علی چلا کرتے تھے، پردہ اٹھایا خیمے کا اور ایک مرتبہ کہا، چچا جان یہ بابا کا خط ہے، یہ بابا کی تحریر ہے۔ حسین نے وہ تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے بھائی حسن کی تحریر دیکھی، اس پر اس کے دستخط دیکھے، اس پرچے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنے سینے سے لگایا، کہا، حسن، کہا، بھیا، اس غربت میں بھی تم نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، اجرکم اللہ۔ اب جانتے ہیں کیا کیا؟ قاسم کو اٹھایا، اس کے دونوں بازو اپنے گلے میں ڈالے، اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالے، اپنا سینہ اس کے سینے سے لگایا اور خوب روئے، خوب گریا کیا۔ قاسم نے کہا، چچا جان اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہا، اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں چلیں گی، تیرا لاشا پامال ہو جائے گا، اجرکم اللہ۔ اب قاسم کو تیار کر رہے ہیں، قاسم اتنے چھوٹے ہیں کہ کوئی زرہ نہیں پہن پاتے ہیں، جتنی زرائیں گئی تھی کوئی بھی قاسم کو نہیں آ رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ قاسم بنا زرہ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، مقتل میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان جو 1000 میں ایک پہلوان تھا قاسم کے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ پتہ ہے جب قاسم کے مقابلے کے لیے وہ پہلوان آیا، شام کا پہلوان، تو میرے مولا نے کیا کیا؟ وہ سلہ بچھا کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا، اے میرے رب کعبہ، اے میرے پالنے والے، میرا بھتیجا بہت پیاسا ہے، اجرکم اللہ۔ جب دیکھا نا شامیوں نے کہ اس پہلوان کو بھی چت کر دیا، اس پہلوان کو بھی قتل کر دیا، تو عمر سعد نے ایک آواز لگائی، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ سب نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ قاسم کے پاس کئی نیزے آتے تھے، کبھی گرز آتے تھے، کوئی تیر آتا تھا، قاسم
ابھی گری افدر ہی رہے تھے کہ دروازے پر خیمے کی ایک بی بی کی آہٹ سنائی دی. وہ دور سے دیکھ رہی تھی. جانتے ہیں حسین کیا کر رہے تھے؟ اپنی آبا اتاری, خاک کربلا پر بچھائی. جس طرح ایک مالی پھول چنتا ہے قاسم کے لاش کے ٹکڑے, میرے مولا نے اپنی آبا میں رکھے. وہ جو بی بی کھڑی تھی اس نے زینب کو آواز دی, کہا زینب یہ حسین کیا کر رہے ہیں؟ میرا 13 برس کا لال تھا, میرا 13 برس کا جوان تھا, یہ اسے اس طرح گٹھری میں کیوں لا رہے ہیں؟ ارے میں کیا بتاؤں بی بی, کہ یزیدیوں کے لشکر نے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا. ایک مرتبہ حسین وہ گٹھری اٹھا کے لاتے ہیں, ساری بیویاں آتی ہے, بی بی کہتی ہے, بی بی زینب کو حسین کہتے ہیں, اے زینب اس کی ماں کو مت بلانا, لاشا پامال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حضرت قاسم کی, جناب قاسم کی پامال لاش کا, ہماری اس عزاداری کو قبول و مقبول فرما لے. بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب زینب کا, کربلا میں موجود ایک ایک شہید کا. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں معصوم علی اصغر کا. پروردگار عالم جہاں جہاں پر بھی بیمار بچے ہیں ان کو صحت عنایت فرما دے. بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں ان بچوں کا جو حلب کے مقام پر اونٹنیوں کے اوپر سے گرتے رہے, مائیں دیکھتی رہی مگر گورو کفن بھی نہ دے سکی. پروردگار عالم ان بچوں کے صدقے میں جن ماؤں کی گودیں خالی ہیں, پروردگار عالم انہیں اپنی نعمت و رحمت عنایت فرما دے. پروردگار عالم جہاں جہاں بھی جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور فرما دے. پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے, ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے. ماتم حسین.